کہ یہ حکم ہے؟ علم کی دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو بدقسمتی سے ٹوٹی بھی ہیں. یعنی قرآن مجید کو کیسے سمجھنا ہے، اس کو کیا حیثیت دینی ہے، اس کو کہاں رکھنا ہے، ایک اس کے بارے میں اصولی آراء ہے. اور ایک چیز یہ کہ ہمارا طرز عمل کیا رہا ہے. یعنی کیا ہمارے علم میں فی الواقع قرآن مجید کو یہی حیثیت حاصل ہے؟ اگر آپ دیانتدارانہ طریقے سے مطالعہ کریں، یہ بتدریج ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں ایک رویہ تھا، تابعین کے زمانے میں ایک رویہ تھا. علم جب منظم ہو گیا تو بہت سی چیزیں اصول میں طے ہو گئیں، مکاتب فکر بن گئے، پھر بالکل مختلف رویہ. آپ دیکھیے شاہ ولی اللہ اس کا ماتم کرتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے سامنے آپ قرآن و حدیث پیش کر دیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے امام کی بات مانیں گے. تو یہ رویے اس طرح بتدریج پیدا ہوتے ہیں. ان کی بنیاد پر آپ کسی خاص دور کی نشاندہی نہیں کر سکتے. افراد ہیں، ماننے والے لوگ ہیں، نہ ماننے والے لوگ ہیں، وہ مختلف رویے اختیار کرتے ہیں. تو قرآن مجید کے معاملے میں جو رویہ ہمارے یہاں اختیار کیا گیا ہے وہ رویہ کم و بیش یہی بن گیا کہ اب ہم نے اصل میں ایصال ثوابی کے لیے اس کو پڑھنا ہے. علوم مرتب ہو گئے ہیں. صوفیہ نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ کو تزکیہ نفس کے لیے کیا کرنا ہے، اور فقہا نے یہ بتا دیا ہے کہ دین اور شریعت کے احکام کیا ہے. تو قرآن کی یہ حیثیت اگر آپ بھی دیانتداری سے غور کریں تو اب مدرسوں میں باقی نہیں ہے کہ آپ اس کی روشنی میں اس سب کچھ کا جائزہ لیں گے. یہ جائزہ لینے کا کام جب بھی دوبارہ کیا جائے گا اس کے بارے میں وہی رد عمل پیدا ہوگا جو ہمارے کام کے بارے میں اس وقت ہو رہا ہے.